السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے جنگلات یا پاکستان میں جنگلات کی اہمیت۔ پاکستان میں اپنی ضرورت سے بہت کم جنگلات پائے جاتے ہیں، مزید شجر کاری کی ضرورت ہے، مزید درخت لگانے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ سب سے پہلے ہم جنگلات کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی، ترقی اور معیشت کے استحکام میں جنگلات کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا جنگلات کے لیے موزوں نہیں۔ پاکستان کے تقریباً 4.8% رقبے پر جنگلات موجود ہیں، جو 4.2 ملین ہیکٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 1/3 حصہ جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی متوازن معیشت کے لیے 20 سے 25% جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ تو مطلب کہ ہمارے جو جنگلات ہیں ہماری ضرورت سے انتہائی کم ہیں۔ حالانکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، یہاں پر بڑے بڑے دریا بہتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہاں پر درخت لگاتے کم اور کاٹتے زیادہ ہیں۔ یہ میپ ہے پاکستان میں جنگلات کو یہاں پر ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو جنگلات کی مختلف اقسام ہیں۔ نیکسٹ ہم نے جنگلات کی اقسام کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، تو ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ یہاں پر دکھایا گیا ہے، جو کہ ہم نے نیکسٹ آگے پڑھنا بھی ہے۔ تو پاکستان میں پائے جانے والے جنگلات کی مختلف اقسام ہیں۔ 5 قسم کے جنگلات پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شمالی اور شمال مغربی علاقوں کے جنگلات۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں اور کچھ شمالی علاقوں میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں دیودار، کیل، پڑتل اور صنوبر کے درخت زیادہ اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر کے علاقے یہیں پر واقع ہیں۔ مطلب یہاں پر بہت لمبے لمبے درخت، آگے نیکسٹ میں تصویریں بھی اس میں دکھاؤں گا، کافی موٹے اور لمبے درخت یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پہاڑی دامنی علاقوں کے جنگلات۔ پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پھلائی، کاہو، جنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، مردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں۔ مطلب ان کی ہائٹ کم ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر کانٹے دار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک پہاڑی جنگلات۔ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات ڈویژن میں خشک پہاڑی جنگلات پائے جاتے ہیں، جو 900 سے 3000 میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ مازو، چلغوزہ، توت اور پیپل کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں میدانی علاقوں کے جنگلات۔ میدانی علاقوں میں شیشم، پاپلر، سفیدہ وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چیچا وطنی، خانے وال، ٹوبا ٹیکسنگ، بورے والا، رکھ غلامہ، تھل، شورکوٹ، بہاولپور، توسا، سکھر، کوٹری اور گدو شامل ہیں۔ مطلب یہ درخت جو ہوتے ہیں اتنی زیادہ ان کی ہائٹ نہیں ہوتی اور یہ کم پانی لینے والے درخت زیادہ تر ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ساحلی پٹی کے جنگلات۔ کراچی سے کچھ تک ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ جنگلات موجود ہیں، جن کو مینگرو کی قسم کے جنگلات کہتے ہیں۔ یہ 3000 ہیکٹرز کے علاقے پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جنگلات کی اہمیت۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا جائزہ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ پانی کے حصول کا ذریعہ، مینس کہ ہم نے دیکھنا کہ فوائد کیا ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پانی کے حصول کا ذریعہ۔ شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، جس سے پہاڑی ڈھلانوں سے پانی دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلانوں پر ہونا پانی کے بہاؤ میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے، بلکہ پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور باقاعدگی سے پانی میدانی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کا جو فائدہ ہے وہ ہے توانائی کا حصول۔ پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں، لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلہ کی کمی کو دور کرتی ہے اور یہ لکڑی جلانے یا توانائی کے حصول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عمارتی لکڑی کا حصول۔ جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے، لہٰذا جنگلات ملکی تجارت میں اہمیت رکھتے ہیں۔
اس کے بعد آ جاتا ہے خوشگوار آب و ہوا کا ذریعہ۔ جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دیتے ہیں اور درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں۔ بارش کا سبب، جنگلات کافی حد تک بارش کا باعث بھی بنتے ہیں کیونکہ ان کی موجودگی ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ کر دیتی ہے جو بالآخر بارش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنے کا ذریعہ۔ درخت کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں جس سے پانی کے بہاؤ سے مٹی کی زرخیز تہ بہہ نہیں سکتی، اس طرح زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ براہ راست اگر جہاں پر درخت ہوتے ہیں تو دھوپ بھی نہیں پڑتی، تو جہاں پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ بھی بخارات اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو جو نیچے زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ جنگلات نہ ہونے کا نقصان، جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر سکتی ہیں اور ہمارے پن بجلی کے منصوبے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ سیم اور تھور کا خاتمہ، یہ میں پہلے بتا دوں سیم اور تھور ہوتا کیا ہے۔ سیم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر جگہ جو ہے دلدل ٹائپ بن جاتی ہے اور وہاں پر کاشتکاری ممکن نہیں رہتی، وہ زمین تقریباً بیمار زمین کہلاتی ہے۔ مطلب پانی کی مقدار کا زیادہ ہو جانا، پانی کی نکاسی کا جہاں پر کوئی ذریعہ نہ ہونا، تو پانی کھڑے کھڑے وہ جگہ جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اس کو سیم زدہ جگہ کہا جاتا ہے۔ اور تھور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پہلے تو پانی زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر وہاں پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہو جاتی ہے اور اس جگہ کو کھودنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سیم اور تھور کے خاتمے کے لیے بھی درخت لگانا ضروری ہے۔ درخت سیم اور تھور زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہیں۔ درخت زمین سے پانی اور نمکیات جذب کر کے سیم و تھور کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جڑی بوٹیوں کا حصول۔ جنگلات سے بہت قیمتی قسم کی جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں جو مختلف ادویات وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ سیاحت کو فروغ، جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جنگلات حیات کی بقا۔ جنگلات جنگلی حیات، پرند اور چرند کا مسکن ہے، مطلب رہنے کی جگہ ہیں اور ان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزگار کا حصول، جنگلات روزگار کا ذریعہ ہیں۔ 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق جنگلات سے 55 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ پھلوں کا حصول، جنگلات سے ہمیں مختلف اقسام کے پھل حاصل ہوتے ہیں جو کہ ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ ہے ملکی معیشت پر مثبت اثرات۔ جنگلات پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک کی معیشت کافی حد تک جنگلات پر انحصار کرتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جنگلات کی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات۔ سب سے پہلے ہے محکمہ جنگلات کا قیام۔ حکومت پاکستان نے جنگلات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک الگ محکمہ قائم کر رکھا ہے جسے محکمہ جنگلات کہتے ہیں۔ یہ محکمہ ہر سال درخت لگاؤ مہم کے تحت ریل کی پٹڑی اور سڑکوں کے دونوں طرف درخت لگواتا ہے اور جنگلات کے رقبہ میں اضافہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد پشاور فاریسٹ کالج، محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسروں اور دوسرے عملے کی تربیت کے لیے پشاور فاریسٹ کالج اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے۔ ان اداروں سے سینکڑوں افراد تربیت پا چکے ہیں۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اس امر کی تحقیق کی جاتی ہے کہ جنگلات میں پیدا ہونے والی نعمتوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑا گلی میں ایک جنگلاتی اسکول بھی قائم ہے۔ اس کے بعد ہے فاریسٹ ریسرچ لیبارٹری بہاولپور۔ حکومت پاکستان نے بہاولپور میں فاریسٹ ریسرچ لیبارٹری قائم کی ہے۔ اس لیبارٹری میں درختوں کو مختلف بیماریوں، طوفانی ہواؤں اور سیلابوں سے بچانے کے متعلق طریقوں پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ کانفرنسز کا انعقاد، جنگلات کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً کانفرنسز منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات غیر ملکی ماہرین ان میں شریک ہو کر اپنے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں۔ 5 سالہ منصوبوں میں بھی جنگلات کی ترقی کے لیے خصوصی رقوم مختص کی جاتی رہی ہیں۔
اس کے بعد ہے شجر کاری مہم، جو کہ ریسنٹ جب یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے تب بھی اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، وہ خصوصی کوشش کر رہے ہیں. ان کا اپنا پیغام بھی یہی ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے اپنے حصے کا کم سے کم ایک پودا ضرور لگائے. تو حکومت سال میں 2 مرتبہ شجر کاری کی مہم چلا کر لوگوں کو شجر کاری کی ترغیب دیتی ہے. اس مہم میں فوج، تعلیمی اداروں کے طلباء اور عوام بڑی گرم جوشی سے شرکت کرتے ہیں. درخت لگاؤ مہم کے تحت دریاؤں، سڑکوں اور ریل کی پٹریوں کے دونوں طرف درخت لگائے جاتے ہیں. شہر کی بڑی بڑی سڑکوں پر بینر لگائے جاتے ہیں جن پر درختوں سے متعلق قرآنی آیات اور خوبصورت اشعار لکھے ہوتے ہیں. محکمہ جنگلات شجر کاری کا ذوق بڑھانے کے لیے لوگوں کو درختوں کی کلمیں مفت تقسیم کرتا ہے. تھل میں شجر کاری. تھل جو کہ یہ ہمارا صحرائی علاقہ ہے جو کہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان واقع ہے. محکمہ جنگلات تھل کے بنجر علاقے کو زرعی اراضی میں تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور عوام کو سہولتیں فراہم کر کے جنگلات لگانے کی ترغیب دے رہا ہے. اس طرح علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں جاری ہیں. حاصل کلام، جنگلات ملک کی ترقی اور خوشحالی میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. ان کی موجودگی ملکی فضا کو معتدل اور خوشگوار بناتی ہے. پاکستان میں جنگلات کی بہت کمی ہے. ماہرین کی رائے کے مطابق ملک کا کم از کم 25% رقبہ زیر جنگلات ہونا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں یہ تناسب صرف 4.5% ہے. جنگلات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پاکستان میں ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے جو جنگلات ہیں ان کی کچھ خوبصورت جو ہیں تصاویر میں یہاں پر شیئر کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے جنگلات ہیں جہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ چیڑ اور صنوبر کے درخت وہاں پر پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبے لمبے درخت جو ہیں وہاں پر پاکستان کے شمالی جنگلات پر مشتمل ہے یہ علاقہ. یہ پاکستان کے دامنی جو پہاڑوں کے دامن میں یہ تقریباً خاردار جھاڑیوں پر مشتمل جنگلات ہیں. یہ ہمارے صحرائی جنگلات ہیں جو کہ خاردار جھاڑیوں پر مشتمل ہیں. یہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیکر اور بیری کے زیادہ درخت پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی پاکستان کے تقریباً ساحلی پٹی کے قریب جو ہیں یہ جو جنگلات پائے جاتے ہیں ان کی تصاویر ہیں. یہ پاکستان کے صحرائی جنگلات جو کہ خاردار جھاڑیوں پر مشتمل ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.